کیا کہتے ہیں آپ؟ فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جو ہے جی وہ آپ کو پتہ ہے 8 سالوں کے بعد آیا ہے اور مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ سامنے آیا ہے. یہ ایسے نہیں جیسے کہ ہمارے زمانے میں واٹس ایپ پہ GIT بن گئی تھی اور اس نے فٹافٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یعنی آنکھ جھپکنے میں اپنی جو ہے نا وہ ایک جعلی رپورٹ سنا دی. یہ تو 8 سال یعنی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے, تفتیش ہوتی رہی ہے اور سارا کچھ سامنے آیا ہے. تو یہ جو درس دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور ایماندار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا, باقی سب چور ہیں, میں باقی سب ڈاکو ہیں, میں اکیلا ہی ہوں جو نہ ڈاکہ مارتا ہوں نہ چوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا, سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی, سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. چند دن پہلے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا, اس کو پتہ تھا کہ اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دے, اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. پتا تھا کہ چوری کی ہوئی ہے. عمران خان کو اچھا بھلا پتا تھا کہ اس نے پاکستان کی سب سے بڑی چوری, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلے میں سب کچھ آئے گا. اور آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 8 سالہ جد و جہد اور تفتیش کی کے بعد یہ رپورٹ آپ کے سب قوم کے سامنے آئے گی. اور اس شخص کا فتنہ, اس شخص کا شر, پاکستان کی تباہی, اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے باہر لوگوں سے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا, تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ, پاکستان کا معاشرہ تباہ, پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھتی اس بندے نے. جو پاکستان کو اتنا اچھا ہم بنا رہے تھے, چلا رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, دن بدن ترقی ہو رہی تھی, پاکستان ایک نیا خواب دیکھ رہا تھا, اس شخص نے آ کے اس کو چکنا چور کر دیا. یہ فوراً ایجنڈے پہ تھا, کوئی شک نہیں. مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا تھا جس کو یہ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور پھر دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ نہیں ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ ایک واٹس ایپ پہ رپورٹ بنا دی تھی میرے خلاف, اور اس پہ واٹس ایپ پہ بتایا گیا کہ ان بندوں کو آپ GIT میں شامل کریں. ہوئے شامل, اور اس میں ایک ISI کا نمائندہ بھی ڈالا گیا, اس میں ایک ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی ڈالا گیا, اور دنوں میں رپورٹ بنا کے تو پیش کر دی گئی. اور پھر ایسی چیز پر مجھے نکال دیا گیا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, بنتی تھی تنخواہ نہیں لی, اور وہ چند لاکھ روپے تھی جو میں نے تنخواہ, وہ میرا بیٹا ہے بھائی, میں لوں نہ لوں میری مرضی ہے بھائی. تو اس پہ مجھے نکال دیا اور وزیر اعظم کو کی چھٹی کرا دی. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی پہلا ایک واقعہ جو ہوا ہے. تو میں آپ سے, میں قوم سے بلکہ یہ میں گزارش کروں گا کہ قوم اس کا نوٹس لے, اس بندے نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا. اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ ثاقب نثار جیسے بھی ظلم کر گئے ہیں, اتنا بڑا ظلم ڈھا گئے ہیں اس عمران خان کے ساتھ مل کر. پہلے تو اس کو جعلی صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جعلی کاغذوں پہ دیا, اور پھر یہ بھی آڈیو کے اوپر ثاقب نثار صاحب, آڈیو کلپس جنہوں نے نہیں سنا سن لیں کہ ثاقب نثار نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس کو لانا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا, اور ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں, اور ہمیں سسلین مافیا کہا گیا, ہمیں
گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کریں نواز شریف کے خلاف، کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ کرے، اور مانیٹرنگ جج لگا دیا۔ مقدمے کا فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ مقدمے کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا دیں، فلاں تاریخ تک دیں، الیکشن سے پہلے دیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے سزا ملنی چاہیے، تاکہ نواز شریف فیلڈ میں ہو ہی نہ اور ان کی پارٹی دوبارہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں بھائی، ریکارڈ کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی، اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا، جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو، ہمارے پاس